السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے دیکھیں گے اردو زبان کی تیسری کتاب سے سبق نمبر 10. ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراگاہ یعنی جہاں پہ جانور چرتے ہیں اس کو چراگاہ کہتے ہیں. چراگاہ میں چرا کرتے تھے. کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا. باہم یعنی بیچ میں. ہرن نے اپنے نوکیلے سینگوں سے مار کر گھوڑے کو چراگاہ سے خارج کر دیا یعنی نکال دیا. اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیجیے. انتقام یعنی بدلہ. گھوڑے نے سوچا میں تنہا اپنے مخالفت پر غالب نہ آ سکوں گا. مخالفت یعنی اپوزٹ پارٹی یعنی ہرن سے غالب نہ آ سکوں گا یعنی وہ اکیلا تنہا اس کے مقابلہ کر کے اسے جیت نہیں حاصل کرتا بتا رہا ہے. اس لیے انسان سے مدد کا طالب ہوا. انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا لیکن اس شرط پر کہ اس کے منہ میں لگام دے، پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہو کے چلے. گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی. وہ ان سب باتوں پر رضامند ہو گیا. یعنی جب انسان گھوڑے پر کس لیے سزا دینے کے لیے اقرار کرا کہ ایک ہی شرط پہ کہ گھوڑے کے اوپر منہ پر لگام دے، پھر پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہونے کے لیے. لیکن گھوڑا یہاں پر یہ نہیں سوچ رہا، بس اس کے دل میں فتنے کی آگ بھڑکی ہوئی تھی تو ان سب چیزوں پہ وہ رضامند ہو گیا اور انسانوں کو اپنی پشت پر سوار کے دشمن کے مقابلے کو لایا یعنی ہرن کے پاس لایا اور بہت جلد اس کو شکست دی یعنی ہار دیا. شکست دے کر تمام چراگاہ پر قبضہ کر لیا. جب اس طرح گھوڑے کی دلی مراد بر آئی تو اس نے انسان کی حمایت یعنی مدد اور رفاقت کا بہت بہت شکر ادا کر کے رخصت چاہی. حمایت یعنی مدد، رفاقت بھی یعنی رفیق ہونا یعنی وہ بھی مدد کرنے کا بہت بہت شکر ادا کر کے رخصت چاہی. انسان نے اس کی باگ پکڑ لی اور کہا اے رفیق، میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا. آج تجربہ ہوا کہ تو ایسا مفید اور کارآمد جانور ہے. میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھوں اور یوں جنگل میں آوارہ نہ پھرنے دوں. غرض انسان نے گھوڑے کو اگاڑی پچھاڑی لگام تھان پر باندھ لیا، گھاس دانے کا راتب مقرر کیا اور اس سے سواری اور باربرداری یعنی سامان اٹھانا، وزن اٹھانا کا کام لینے لگا. اس وقت گھوڑے کو معلوم ہوا کہ خصومت اور نفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اس عیش و آزادی سے محروم ہو گئے.
عیش و آزادی سے محروم ہو گئے جو چراگاہ میں حاصل تھی۔ تو بائی دیکھیے، جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص دلشاد رہا۔ جب رشک و حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا۔ یہاں دیکھیے، معنی دیکھیے، چراگاہ یعنی جانور چرنے کی جگہ، باہم یعنی بیچ میں، نفاق دل میں کھوٹ آ جانا، خارج کرنا یعنی باہر نکال دینا، خارج نکالنا یا پھر منع کرنا، دو بھی معنی آتے ہیں۔ انتقام یعنی بدلہ لینا، مخالفت یعنی اپوزٹ پارٹی، کینہ دل میں بغض رکھنا یعنی کسی کے لیے دل میں میل رکھنا، رضامند یعنی راضی کر لینا، راضی ہو جانا، قبضہ یعنی آپ کو یہ تو پتہ ہے، قبضہ کر لینا بتاتے ہیں نا، حمایت یعنی مدد کرنا، رفاقت بھی مدد ہی ہے، محض یعنی معمولی، صرف، آوارہ یعنی کسی چیز کا روک ٹوک نہ ہو، خصومت دل میں برائی رکھنا، حسد یعنی جلن۔ آگے دیکھیے، حسد وہی کہ جلن کو کہتے ہیں۔ سبق نمبر 11، حسد۔ جو آدمی تنگ دل ہوتے ہیں وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے، خاص کر اپنے عزیزوں، دوستوں یا ہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو ہم پیشوں یعنی سیم کاروبار کرنے والے، پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں۔ حاسد آدمی اپنے سواسب پر آفت و زوال چاہتا ہے، لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رنج و کلفت میں مبتلا رہتا۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے، وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا، اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگڑنے کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ روز بروز کاہل ہوتا جاتا ہے، کاہل یعنی سست، اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ جب حسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد اعلانیہ لوگوں کی بدخواہی، اعلانیہ یعنی عام، سب کے سامنے، یعنی اعلان کرتے ہوئے پھرتا ہے کہ لوگوں کی بدخواہی یعنی ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا، بدخواہی کرتا ہے، وہ لوگوں کے گلے شکوے، غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے، تہمت لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی نہیں چوکتا، اس لیے حسد کا انجام عداوت ہے، اور عداوت بھی ایک دوسرے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے۔ شعر ناسخ۔ حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں، رنج و حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں۔ ہم پیشہ یعنی سیم پیشہ، سیم کام یا سیم کاروبار کرنے والا۔ زوال،
زوال یعنی ختم ہو جانا، تباہی یعنی بربادی، کاہلی یعنی سست، نعمت عطا کی ہوئی چیز، اعلانیہ یعنی اعلان کرنا، کھلم کھلا بات، بدخوائی یعنی شکایت کرنا، شکایتی برائی کرنا، شکوے یعنی شکایتیں کرنا، غیبت پیٹھ پیچھے برائی کرنا، غیبت پیٹھ پیچھے برائی کرنا، تہمت کسی کے اوپر الزام لگانا، بہتان یعنی آخر، انجام آخر، حاسد یعنی جلنے والا، حاسد، راحت یعنی آرام، عداوت یعنی دشمنی۔ آگے دیکھیں گے سبق نمبر 12 چائے۔ چائے ایک درخت کی پتی ہے جس کی کاشت ملک چین میں کثرت سے ہوتی ہے۔ وہاں ہر آدمی چائے کا ایک باغیچہ باغیچہ رکھتا ہے۔ جتنی چائے اپنے گھر کے صرف سے بچ رہتی ہے اس کو فروخت کر کے اور ضروری سامان خرید لیتا ہے۔ کچھ مدت سے ملک آسام اور دامن ہمالیہ کے بعض مقامات میں چائے کے باغ لگائے گئے ہیں۔ وہاں سے لاکھوں روپے کی چائے دوسرے ملکوں کو جاتی ہے۔ چائے کا درخت بڑی حفاظت اور کوشش سے پرورش پاتا ہے۔ اول ایک خطہ میں بیج بو کر پودا تیار کرتے ہیں، پھر اس کو اکھیڑ کر وسیع بڑے خطوں میں برابر فاصلے پر قطار در قطار جما دیتے ہیں۔ قطار در قطار یعنی لائن بائی لائن۔ وہی چائے کا باغ کہلاتا ہے۔ جب اس کا درخت 3 سال کا ہو جاتا ہے تو پتی چننی شروع کرتے ہیں۔ سدا مزدور عورتیں اور مرد اس کام میں مشغول رہتے ہیں۔ سال میں 3 بار پتی چنی جاتی ہے، پھر ہری پتی کڑھاؤ میں ڈال کر بھونتے ہیں، ایک آنچ دے کر میزوں پر پھیلا دیتے اور اس کے گولے گولے بنا کر یعنی راؤنڈ بال جو رہتا ہے نا اس طرح سے گولے گولے بنا کر مٹھیوں سے خوب نچوڑ دیتے ہیں، یعنی اس میں جو پتوں میں رس ہوتا ہے اس کو مٹھیوں سے نچوڑ دیتے ہیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں پھیلا کر کے دوسری بار کڑھاؤ میں بھونتے ہیں۔ اب پتیاں چرمر ہو کر ایسی ہو جاتی ہیں جیسے تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو، جو بازاروں میں ہمیں ملتی ہے نا اس طرح سے چھوٹا چھوٹا اس طرح سے چور چور ہو جاتی ہیں۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے۔ اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر ہو جاتا ہے۔ معطر یعنی خوشبودار ہو جاتا ہے، جیسے عطر کس کو بولتے ہیں؟ خوشبودار چیز کو۔ اسی طرح سے جنگل کیا ہوتا ہے؟ پھول کھلنے سے معطر ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو عجب بھینی بھینی بو آتی ہے۔ چائے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سیاہ یعنی کالا،
دوسری سبز چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں. سبز چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو. یہاں پہ دیکھیے چائے کی 2 قسمیں ہیں, ایک سیاہ دوسری سبز. چینی یعنی چینی لوگ جو ہے سیاہ کو پسند کرتے ہیں یعنی کالی پتی کو پسند کرتے ہیں, اور روسی لوگ سبز کو یعنی گرین ٹی. یاد کیجئے ہجے اور معنی. کاشت یعنی کھیتی, فروخت یعنی بیچنا, دامن یعنی فروخت یعنی بیچنا, دامن یعنی بیچ میں, مقامات جگہ جگہ, خطہ یعنی جگہ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وسیع یعنی بڑا, قطار یعنی لائن, سدا یعنی ہمیشہ, زراعت اسے کھیتی, معطر یعنی خوشبودار. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.